کوشچن ہے کہ جہاز ایک بار لینڈنگ کر گیا اور 3 بار اس نے ٹچ کیا پھر کیوں اٹھایا گیا؟ اس چیز کی بھی انکوائری ہو رہی ہے نا. یہی تو اصل بات ہے کہ یہ غلطی کس کی تھی. کیا وہ اجازت کے ساتھ اس نے لینڈنگ کی یا وداؤٹ پرمیشن اس نے لینڈنگ کی؟ اگر اس نے لینڈنگ کی کیا کسی نے اسے اٹھانے کا کہا یا اس نے خود جہاز کو اٹھایا؟ وائس ریکارڈ اور ڈیٹا ریکارڈ دونوں باکسز مل چکے ہیں. اس کی رپورٹ فرینچ اتھارٹیز دیں گے. جہاز ایک بار لینڈ کر گیا، 3 بار رن وے کو چھو لیا، پھر پائلٹ نے جہاز کیوں اوپر اٹھایا؟ یہ غلطی کس کی تھی؟ کیا پائلٹ نے اجازت کے ساتھ لینڈنگ کی یا بغیر اجازت کے جہاز لینڈ کرانے کی کوشش کی؟ اگر لینڈنگ کر لی تو کیا کسی نے اسے دوبارہ جہاز اٹھانے کا کہا یا اس نے خود جہاز اٹھایا؟ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے جہاز کا فلائٹ ریکارڈ اور کاکپٹ وائس ریکارڈر مل گئے ہیں، سب پتہ چل جائے گا. ماہرین پر مشتمل تحقیقاتی بورڈ با اختیار ہے. بورڈ نے ماہر نفسیات کو شامل کرنے کی بھی درخواست کی ہے تاکہ پائلٹ کے گھر والوں اور دوستوں سے بات کر کے حادثے سے 24 گھنٹے پہلے کی پائلٹ کی ذہنی حالت کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے. ستمبر کی سمری 1 ملین ٹن کی، جس کے اندر کہا تھا کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی، ECC نے اپروو کر لی 1 ملین ٹن سے 1.1 ملین ٹن کا. رزاق داؤد صاحب کی سمری میں کہا تھا نو فریٹ سپورٹ ایٹ آل، انہوں نے کہا نہیں، اس میں لچک. ایڈوائزر آن کامرس ٹیکسٹائل انڈسٹریز اینڈ انویسٹمنٹ ہیز سین اینڈ اپرووڈ دا سمری. پرائم منسٹر ان چارج فار کامرس has seen and approved submission of summary to the ECC of the cabinet. پیپلز پارٹی نے چینی کی برآمد کی اجازت اور سبسڈی دینے کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان کو ٹھہرا دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے بطور وزیر تجارت خود کیا. 28 ستمبر 2018 کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی سمری اس شرط کے ساتھ منظور کی گئی کہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. 3 دسمبر کو ترمیم شدہ سمری منظور کی گئی جس میں 10 لاکھ ٹن چینی کی مقدار بڑھا کر 11 لاکھ ٹن کر دی گئی اور 2 ارب روپے کی سبسڈی کی سفارش کی گئی. ترمیم شدہ سمری کو وزیر اعظم عمران خان نے بطور وزیر تجارت منظور کیا. چینی کی برآمد اس شرط کے ساتھ کی جا رہی تھی کہ ملک میں قیمتیں مستحکم نہ رہیں تو برآمد روک دی جائے گی، لیکن نہ روکی گئی. یہ ساری باتیں وہ یا حکومت سندھ نہیں کہہ رہی بلکہ یہ سب FIA کی انکوائری رپورٹ میں لکھا گیا ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ کرپشن کے وائرس کا اینٹیڈوٹ عمران خان ہے. مراد علی شاہ نے غلط بیانی کی، انہیں بھی بلایا گیا تھا کیونکہ اومنی گروپ بھی چینی کی برآمد میں ملوث تھا. عمران خان یہاں پر نہیں رکیں گے، ہم بقیہ مافیا کو بھی بے نقاب کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ سندھ کی 99% شوگر ملز زرداری خاندان اور ان کے فرنٹ مین کی ملکیت ہیں. سیاسی نورہ کشتی کرنے والوں کو قوم کی پائی پائی کا حساب دینا ہوگا. اس رپورٹ کی تشکیل یا اس رپورٹ کو بناتے وقت ایک بار بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو نہ نوٹس ملا، نہ کوئی سوال نامہ ملا، نہ کسی نے انٹیمیٹ کیا. اومنی گروپ کو 15.40% جو ہے وہ سبسڈی دی گئی. 84% سے زیادہ سبسڈی دیگر شوگر ملز کو دی گئی. پیپلز پارٹی نے سندھ میں اومنی گروپ کو چینی پر سب سے زیادہ سبسڈی دینے کا الزام مسترد کر دیا. چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے پر وزیر اعظم سے انکوائری کا مطالبہ. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کمیشن میں پیش ہونے کا نہ نوٹس ملا، نہ ہی کوئی سوال نامہ. انکوائری کمیشن نے اپنی ہی ٹرمز آف ریفرنس کی خلاف ورزی کی. ناصر حسین شاہ بولے اومنی گروپ کو صرف 15% سبسڈی دی گئی، 84% سے زیادہ سبسڈی دیگر شوگر ملز کو دی گئی. پاکستان
کسان اتحاد کا وزیر اعظم اور شوگر انکوائری کمیشن کو خراج تحسین۔ پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر کہتے ہیں کہ پہلی بات کسی نے شوگر مافیا پر کارروائی کی، ماضی میں کسی نے اس بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن یہ صرف ایک رپورٹ ہی نہیں ہونی چاہیے، اس پر کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ شوگر ملز مالکان کو ہر جگہ تحفظ دیا جاتا ہے، کاروبار کا معاملہ آئے تو زرداری، جہانگیر ترین سمیت سب ایک ہیں۔ چینی کی قیمت 1 روپیہ بڑھانے سے عوام پر 5.5 ارب روپے کا بوجھ پڑتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ سب جانتے ہیں نواز شریف نے ملک کی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، موجودہ حکومت کے سربراہ کنفیوز ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کرونا بحران پر بھی قوم کو اکٹھا نہ کر سکے۔ لاہور میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آج ملک کے جو معاشی حالات ہیں پہلے ایسے نہیں تھے۔ احسن اقبال بولے معیشت تباہ ہو جائے تو باقی کیا بچتا ہے۔ سعد رفیق نے کہا کہ ملک میں جمہوریت نہ ہو تو ایٹم بم بھی کام نہیں آتا۔ مریم نواز کا بھی والد کو خراج تحسین، کہا سلام نواز شریف۔ جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت اور کاوش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں۔ یوم تکبیر پر نون لیگی رہنماؤں کے پیغامات پر وزیر اطلاعات شبلی فراز کا رد عمل۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان بولے نون لیگ کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مصداق ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ سے سزا یافتہ چوروں کو جھوٹ بول کر قومی ہیرو نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 22 برس ہو گئے۔ DGICR کا کہنا ہے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے کامیابی سے ایٹمی تجربات کیے، کم از کم جوہری دفاعی صلاحیت حاصل کی، خطے میں طاقت کے توازن کو بحال کیا۔ ایٹمی صلاحیت کے حصول کے لیے کوششیں کرنے والے تمام افراد کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ ایٹمی پروگرام کے خالق، سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارا یہ خدشہ، ہماری یہ رپورٹ اور ہمارا یہ وہ ہے اندازہ ہے کہ افریقہ سے ایک اس سے بھی بڑی کھیپ کھڑی دل کی آنے والی ہے، اس کے لیے حکومت بالکل تیار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے جولائی میں ٹڈی دل کے بڑے حملے سے خبردار کر دیا، کہا افریقہ سے آنے والے ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے حکومت کی تیاری مکمل ہے، دواؤں کی مطلوبہ مقدار فراہم کر دی گئی ہے۔ فضائی اسپرے کے لیے 15 جولائی سے پہلے 15 جہاز تیار ہوں گے، ٹڈی دل پر پیشگی اسپرے کر کے اسے سنبھلنے نہیں دیں گے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں ٹڈیوں کی وار جاری۔ مظفر گڑھ، دہاڑی، رحیم یار خان، مٹیاری، گھوٹکی، سانگھڑ، نوچکی، خضدار میں کھیت کھلیان ٹڈیوں سے بھر گئے۔ کسانوں کی کہیں ڈھول بجا کر تو کہیں شور مچا کر فصلیں بچانے کی کوشش، جھنڈ کے جھنڈ آم، کپاس، گنے کی فصلیں چٹ کرنے لگے۔ انتظامیہ کا فصلوں کو اسپرے کا دعویٰ، کسان اپنی مددات کے تحت بھی اسپرے میں مصروف۔ ملک کی زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس پوری دنیا کا مسئلہ ہے جس سے مل کر نمٹنا ہے۔ عالمی ورچوئل اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت پر اثرات مرتب ہوئے، ہماری برآمدات متاثر ہوئیں۔ ترقی یافتہ ممالک کو چاہیے کہ ترقی پذیر ممالک کی مدد کریں۔ پاکستان نے مئی کے 28 دن میں کورونا کے 42,935 مریضوں کا اضافہ ہوا، 457 مریض انتقال کر گئے۔ یکم مئی تک ملک میں کورونا وائرس کے 18,092 مریض سامنے آئے تھے۔ 15 مئی تک مریضوں کی تعداد 37,218 تھی۔ صرف 13 روز میں ملک بھر میں کورونا کے 24,009 مریضوں کا اضافہ ہوا۔ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا وائرس کا شکار مزید 36 افراد انتقال کر گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 1207 ہو گئی۔ مزید 2,076 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، مریضوں کی تعداد 61,227 ہو گئی۔ کراچی کے اسپتالوں میں کورونا کے وارڈ بھر گئے، صورتحال تشویشناک۔ وزیر اعلیٰ کو دی گئی بریفنگ کے مطابق شہر کے 10 نجی اور سرکاری اسپتالوں میں کورونا کے صرف 9 مریضوں کی گنجائش رہ گئی ہے۔
صوبے میں کورونا کے شکار 235 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. 42 مریضوں کو لائف سپورٹ دی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی 200 وینٹیلیٹرز اور 500 مانیٹرز کا بندوبست کرنے کی ہدایت. پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو ریسٹورانٹ کھولنے کی سفارش کر دی. مری اور گلیات میں ہوٹل انڈسٹری کو اجازت دینے کے لیے بھی وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ. ملک کے مختلف شہروں میں عید کی تعطیلات کے بعد SOPs کے تحت سرکاری دفاتر، بینک، پیٹرول پمپ، فٹنس اینڈ ٹریننگ جم اور دکانیں کھل گئیں. کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں بینک میں کاروباری لین دین، بینکوں کے باہر یوٹیلیٹی بلز جمع کرانے والوں کا رش لگا رہا. کمرشل بینک اور اسٹیٹ بینک کے اوقات صبح 10 بجے سے شام 4:30 بجے تک ہوں گے. جمعے کو صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہوں گے. نیب کا ضمانت پر رہا ملزمان کے خلاف عدالتوں میں اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ. چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی جلد سماعت کے لیے درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. 10ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف مسلم لیگ نون کے خرم دستگیر کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے جو مسئلہ آپ اسمبلی کے فلور پر حل نہیں کر پاتے وہ یہاں لے آتے ہیں. اگر یہ درخواست مسترد ہوئی تو آپ پر مثالی جرمانہ عائد ہوگا. اس کیس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ مشیر خزانہ بغیر مشاورت سے تعینات ہوا. عدالت کا وفاقی حکومت کو نوٹس، جواب طلب. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، میرا آپ سے ایک سوال ہے. اگر PK 8303 میں آپ کے اپنے 2 بچے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کوئی کام نہیں آ رہا، آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے سوال ہوگا، آپ سے حساب ہوگا. وزیر اعظم عمران خان، آپ کہاں ہیں؟ آپ کا حساب ہوگا. پلیز میرے بچوں کے باقیات ہی دلوا دیں. کراچی طیارہ حادثے میں اپنے 2 بچے کھو دینے والی خاتون کی رو رو کر دہائی. ویڈیو پیغام نے کہا کوئی ادارہ مدد نہیں کر رہا. وزیر اعظم بتائیں اگر ان کے 2 بچے اس جہاز میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ CIA طیارہ حادثے کے نتیجے میں ملک میں فضائی راستے سے بھاری رقم کی غیر قانونی منتقلی کا انکشاف. ملبے سے 3 تھیلوں میں بھرے 3 کروڑ روپے سے زائد رقم ملی. رقم کے دعوے دار بھی سامنے آ گئے. PIA کا کہنا ہے کہ بدقسمت طیارے سے رقم کی منتقلی کی اطلاع ایئر لائن کے پاس نہیں تھی. ضابطے کے تحت کوئی مسافر بڑی مقدار میں رقم نہ تو ہینڈ کیری سے نہ ہی لگیج میں لے جا سکتا ہے. رقم کی منتقلی کے لیے ایئر لائن کو بتانا ہوگا. رقم کے لیے اضافی سیٹ خریدنا ہوگی جو انشورڈ ہوگی. میں طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری. ایئر بس ماہرین بھی تحقیقات میں شریک. مسلسل تیسرے روز حادثے کے مقام کا دورہ، جدید تکنیکی آلات کا استعمال اور فورینزک تحقیقات. حادثے میں جاں بحق 97 افراد میں سے 51 کی شناخت ہو گئی. اب تک 43 میتیں ورثاء کے حوالے کی جا چکی. کورونا وائرس دنیا بھر میں 3,58,000 کے قریب زندگیاں لے گیا. برازیل میں مسلسل 7ویں روز 1,000 سے زائد افراد جان سے گئے. مجموعی اموات 25,000 سے زیادہ ہو گئیں. برطانیہ میں آج سے کورونا کی علامات والے تمام افراد کا ٹیسٹ کرانے کا اعلان. جنوبی کوریا میں نئے کیسز پھر بڑھنے لگے. 79 نئے کیسز سامنے آ گئے. جرمنی میں بھی 350 مزید افراد متاثر ہو گئے. دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 58 لاکھ سے اوپر ہو گئی. 25 لاکھ سے زائد صحت یاب. حافظ آباد اور گرد و نواح میں بارش کے بعد موسم خوشگوار. ملک بھر میں آج سے 6 روز تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی. کئی شہروں میں آندھی کا بھی امکان. NGMA نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی. شدید گرمی میں نواب شاہ نے موئن جودڑو کو ہرا دیا. نواب شاہ میں درجہ حرارت 51، موئن جودڑو میں 50 رہا. سکھن میں 48، اسلام آباد پشاور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں تیز ہوائیں چلتی رہیں. درجہ حرارت 45 ڈگری. کوئٹہ میں 32 ڈگری. جموں میں درجہ حرارت 40، سری نگر 27 اور لیہ میں 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا.
امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف دوسرے روز بھی مظاہرے. لاس اینجلس اور منیاپولس میں ہزاروں افراد کا احتجاج. مظاہرین کی دکانوں میں توڑ پھوڑ, پولیس کی شیلنگ. واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے پر 4 پولیس افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا. خان صاحب, آپ نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ کرپٹ اور نااہل لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. جو آٹا اور چینی کا بحران رہا اس کے ذمہ دار پکڑے گئے ہیں. ان سے پیسے ریکور کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. چینی اسکینڈل میں جو بھی ملوث ہیں یا جن کی نشاندہی ہو گئی ہے, ان کے بینک اکاؤنٹ سے فوری رقم ریکور کروائیں. ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے کہ مصلحت کی بنا پر احتساب کا عمل جاری نہ رہ سکا, اب آپ احتساب کے عمل کو کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کریں. چینی والے معاملات میں جو بھی قصوروار ہیں ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے. ملک میں چینی کے بحران سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں بتائیں. 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر جیو نیوز کو بھیجیں. جیو نیوز آپ کی تجاویز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے گا. بنائیے 2 منٹ تک کی ویڈیو اور ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0317248467 پر. ہم بنیں گے آپ کی آواز اور پہنچائیں گے آپ کی تجاویز وزیر اعظم پاکستان تک. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 76 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری, روزنامہ جنگ, دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج. ورلڈ T20 کے مستقبل پر فیصلے کے لیے ہونے والا ICC کا بورڈ اجلاس نئے تنازع کا شکار. غیر روایتی انداز میں اجلاس کے تمام ایجنڈاز مؤخر. ICC بورڈ میں رازداری کی خلاف ورزی پر ممبران ناراض. معاملات پر تحقیقات شروع. رواں سال جون میں 2 گرہن لگیں گے. ایک گرہن چاند کو اور دوسرا سورج کو لگے گا. 5 اور 6 جون کی درمیانی شب کو چاند گرہن کا نظارہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں دیکھا جا سکے گا. سورج گرہن 21 جون کو ہوگا. گوادر سے سکھر تک کے مختلف علاقوں میں سورج کے گرد روشنی کا ہالہ دیکھا جا سکے گا. کراچی میں 90% تک رنگ فائر نظر آنے کا امکان. روس میں سمندری طوفان کے ساتھ تیز ہواؤں کا راج. تیز ہوا نے شہری کو پٹک دیا. دکان کی چھت اڑ گئی. جرائم پیشہ افراد سے لڑنے والے شخص کی کہانی. ایکشن سے بھرپور فلم ٹینٹ کی جھلکیاں جاری. فلم جولائی میں ریلیز کی جائے گی.